اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 157 اور 158 تلاوت کی ہے۔ ان دونوں آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے کہا کہ ہم نے انہیں قتل کر دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ہاں اٹھا لیا۔ اس کے بارے میں ان دو آیات میں بیان موجود ہے۔ یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفوں نے فلسطین کے رومی گورنر پلاطس کی عدالت میں عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف مقدمہ قائم کیا اور انہیں عیسیٰ علیہ السلام کے قتل پر پھانسی پر آمادہ کر لیا، تو اس نے پولیس عیسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں بھیجی۔ جمعہ کا دن تھا، ہفتے کی شب تھی، تو یہ پولیس ڈھونڈتے ہوئے اس مکان کو اس نے گھیرے میں لے لیا جس میں عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حواریوں کے ساتھ موجود تھے، تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے کہا کہ کون ہے جس پر میری صورت بن جائے، یعنی میری شبیہ اس کے اوپر ہو جائے، یعنی میری طرح اس کی شکل مبارک ہو جائے۔ ایک نوجوان تیار ہو گیا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو بیٹھ جا۔ دوسری بار، تیسری بار، تو وہی جوان بھی اٹھتا رہا کہ میں حاضر ہوں۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی صورت اس شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بنا دی، اور عیسیٰ علیہ السلام اس مکان کی چھت کے سوراخ سے اللہ تعالیٰ کے حضور چلے گئے، اور اس شخص کو پولیس اٹھا کے لے گئی اور سولی پر چڑھا دیا گیا۔ تو اسی طرح ایک اور قول بھی ملتا ہے اس کے بارے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے وہ کون سا شخص ہے جس پر میری شبیہ ڈالی جائے اور وہ میری جگہ قتل کیا جائے اور وہ جنت میں میرا رفیق ہو۔ تو ایک نوجوان تیار ہو گیا، تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام 17 حواریوں کے ساتھ موجود تھے، جبکہ صورتحال ایسی بنی کہ سب حواریوں کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو گئی۔ تو پولیس جو تلاش کرنے آئی تھی ان کو پتہ نہ چلتا تھا کہ کون عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو پھر ان میں سے ایک جوان نے کہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، تو اسے پکڑ کر پولیس لے گئی اور اسے سولی چڑھا دیا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام اسی جگہ پر جہاں کمرے میں موجود تھے وہیں سے چھت کے ذریعے، اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ روشن دان کے ذریعے سے، تو وہ اللہ کی طرف چلے گئے، فرشتے ان کو لے گئے۔
اسی طرح کی اور بھی روایات ملتی ہیں۔ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات میں ارشاد کیا فرمایا۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَقَوْلِهِمْ، اور انہوں نے کہا، یعنی یہودیوں نے، انا، کہ بے شک، قتلنا، کہ ہم نے قتل کر دیا، مسیحا عیسی ابن مریم، ہم نے مسیح عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کے بیٹے ہیں ان کو ہم نے قتل کر دیا، رسول اللہ جو اللہ کے رسول ہیں۔ وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کر ڈالا ہے جو اللہ کے رسول ہیں۔ وما قتلوہ، وا کا مطلب اور ما کا مطلب نہیں، قتلوہ، اور انہوں نے قتل نہیں کیا، ہو کا مطلب انہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو، وما قتلوہ، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، اللہ فرما رہا ہے، وما صلبوہ، نہ انہوں نے اسے صلیب چڑھایا، نہ انہیں سولی دی انہوں نے، ولیکن شبہ لہم، ولیکن، اور لیکن، ان پر صورت بنا دی گئی، یعنی شبیہ بنا دی گئی، شک میں مبتلا ہوئے، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، اللہ فرماتا ہے إِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، بے شک وہ لوگ اختلاف میں پڑ گئے، فیہ، اس میں، یعنی اس بات میں اختلاف میں پڑ گئے، لفی شک منہ، یعنی خود شک میں مبتلا ہو گئے، ما لہم بہ من علم، تو ان کے پاس اس حقیقت حال کا کوئی علم ہے ہی نہیں، الا اتباع الظن، مگر وہ اتباع کر رہے ہیں ظن کا، یعنی گمان کا، گمان کی پیروی کر رہے ہیں، وما قتلوہ، اور انہوں نے قتل نہیں کیا، یقینا کا مطلب یقین سے، یعنی یہ یقینی بات ہے کہ انہوں نے کوئی قتل نہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بر رفعہ اللہ الیہ، بل کا مطلب بلکہ، رفع کا مطلب اٹھا لیا، اللہ کا مطلب اللہ نے، الہ اپنی طرف، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا، وکان اللہ، اور اللہ ہے، عزیزاً حکیمہ، غالب حکمت والا، تو اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَقٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزاً حکیمہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کہا، یعنی ان یہودیوں نے، کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کر ڈالا ہے جو اللہ کے رسول ہے، اور انہوں نے اسے قتل نہیں کیا، اور نہ انہوں نے انہیں سولی دی، اور لیکن صورت تشبیہ بنا دی گئی ان کے لیے، اور بے شک جو لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں وہ خود بھی شک میں مبتلا ہیں، انہیں کچھ علم نہیں حقیقت حال کا اس کے بارے میں، مگر وہ گمان، یعنی ظن، یعنی گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقینی طور پر قتل نہیں کیا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ بہت غالب حکمت والا ہے۔ تو گویا ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھانے کا ارادہ فرمایا، یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نسائی حدیث کی کتاب میں موجود ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھانے کا ارادہ فرمایا،
گھر میں حواریوں میں سے 12 افراد موجود تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ فرمایا، تم میں سے کون ہے جس پر میری شبیہ ڈال دی جائے، یعنی اسے میرے جیسا بنا دیا جائے، اور وہ میرے بدلے میں قتل کر لیا جائے اور جنت میں میرے ساتھ ہو۔ تو ایک کم عمر نوجوان اٹھا تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات 3 بار دہرائی کہ وہ کون سا شخص ہے جو میرے لیے میرے بدلے میں قتل کر دیا جائے اور اس کی شکل میری طرح بنا دی جائے۔ تو یہی جوان 3 بار اٹھا اور کہا، میں حاضر ہوں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو ہی وہ ہے۔ پھر اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنا دی گئی اور عیسیٰ علیہ السلام اسی گھر کی چھت سے اٹھا لیے گئے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اسی چھت میں سوراخ ہوا تو وہاں سے فرشتے ان کو لے گئے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اسی گھر کے روشن دان سے انہیں فرشتے لے گئے۔ یہودیوں کے جاسوس وہاں پولیس کو لے کر آ گئے اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل شخص کو پکڑ کر قتل کر کے سولی پر لٹکا دیا۔ یہ حواری جو تھے وہاں پر، یہ 3 گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک وہ تھا جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو استغفر اللہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا درجہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ تھے جو ہمارے درمیان رہے جب تک انہوں نے چاہا، پھر آسمان کی طرف چڑھ گئے جب انہوں نے چاہا۔ اس فرقے کو یعقوبیہ فرقہ کہتے ہیں، جو اس طرح کا یقین رکھتا ہے۔ دوسرے گروہ نے کہا کہ ہمارے درمیان نعوذ باللہ یہ اللہ کے بیٹے تھے، جب تک چاہا وہ ہمارے ساتھ رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے جب چاہا تو اپنے بیٹے کو استغفر اللہ نعوذ باللہ اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ عیسائیوں کا اور فرقہ ہے جس کو نستوریہ کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور فرقہ تیسرا گروہ تھا جس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ لوگ سچے ایمان پر تھے۔ تو اوپر والے دونوں گروہ جو تھے ان پر غالب آ گئے اور انہیں چن چن کر قتل کیا۔ اس طرح سے کوئی قسمت والا ان میں سے بچا، ورنہ یہ سارے شہید کر دیے گئے۔ اور اس طرح اسلام جو تھا اس کا غلبہ کم ہو گیا اور کفر کا غلبہ بڑھ گیا، اور اس طرح آہستہ آہستہ پھر اسلام جو ہے مغلوب نظر آنے لگا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، تو پھر انہوں نے اسلام کو دوبارہ زندہ کیا، اور الحمدللہ اسلام کو پھر مکمل طور پر پوری دنیا میں اللہ کے حکم سے پھیلایا، اور یہ قیامت تک انشاءاللہ اسلام جاری و ساری رہے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حواریوں میں سے ایک حواری جس کا نام شمعون تھا، اس نے 30 درہم کے عوض، یعنی 30 درہم کے عوض عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتا دیا، اور اسی پر عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی گئی۔ پولیس والوں نے اسے پکڑا، ایک رسی سے باندھا، اسے ہانکے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تو میت کو زندہ کرتا تھا، یعنی مرنے والے کو تو زندہ کرتا تھا، مجنون کو اچھا کر دیتا تھا، اب اپنے آپ کو اس رسی سے چھڑا لے۔ یہاں تک کہ اسے اس لکڑی تک لے گئے جہاں پر انہوں نے پھانسی دینا تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا، تو یہ وہ دوسرا آدمی تھا، اس آدمی کو پھر انہوں نے سولی پر چڑھا دیا۔ تو اس طرح کی جو حالت تھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اور اگر آپ جو انجیلیں ملتی ہیں 4 انجیلیں
میتھیو کی، مرکز کی، لوکا کی، یوحنا کی، اگر ان میں بھی دیکھیں تو ان میں بھی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہیں قتل کیا گیا اور صلیب پر لٹکایا گیا، اور اسی کی یاد میں یہ جو عیسائی ہوتے ہیں یہ ٹائی پہنتے ہیں۔ یہ ٹائی جو ہے وہ صلیب کی نشانی ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ عیسائی، یہ جو ایک سائن ہے کہ ٹائی جو ہوتا ہے ایک نشان ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ صلیب پر لٹکائے گئے، تو یہ ان کی یاد میں بھئی میں عیسائی ہوں۔ اب تو مسلمان بھی پہنتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو عیسائی شو کرتے ہیں۔ ٹائی کا مطلب یہی ہوتا ہے، یہ ان کی ایک نشانی ہے۔ تو عیسائی جو ہے وہ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول، اللہ کا نبی نہیں مانتے۔ وہ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اللہ کا یا تو بیٹا مانتے ہیں، یا پھر اس کو اللہ ہی مانتے ہیں، یا پھر اس کو تینوں میں سے ایک مانتے ہیں۔ تو عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس لیے دنیا میں آئے تھے تاکہ ہمارے گناہوں کا فدیہ بن جائیں، اور وہ سولی چڑھے، قتل ہوئے، تاکہ نوح بشر یعنی انسانوں کے گناہوں کو دھو ڈالیں اور دنیا کو سزا سے نجات دلائیں۔ اسلام میں عیسیٰ علیہ السلام دوسرے انبیاء کی طرح اللہ کے پیغمبر ہیں۔ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اور نہ اللہ ان کا باپ ہے، کیونکہ ہمیں علم ہے اس کا کہ اللہ وہ ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کی کوئی بیوی نہیں، وہ کسی کا باپ نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کی برابری کرنے والا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام گناہوں کا کفارہ نہیں ہے، کسی کے گناہوں کا کفارہ نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ہی جواب دہ ہے، اور قیامت کے دن اسے جواب دینا ہوگا ہر بندے کو۔ اور یہ جو انجیل کی کتاب، جو انجیل برنباس ہے، اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی قتل کی، صلیب دینے کی نفی کی گئی ہے، اور باقی انجیلوں میں یہ تبدیلی کر کے انہوں نے یہ بنایا ہے سسٹم۔ تو اصل جو ہے، جو ان کی کتاب میں اب اصل شکل میں تو ہے نہیں۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں قاتلین جو تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، یہ یہودیوں نے یہ کام شروع کیا، تو وہ بطور یعنی ان کو بھی اس پر شک تھا۔ ہواری جو تھے انہوں نے بھی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ حواریوں نے وہ اوپر چھت سے جاتے ہوئے دیکھا، اور بعض جو تھے وہ نہ دیکھ سکے، اور بعض نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو قتل کیا گیا، سولی پر چڑھایا گیا، اور بعض کہتے تھے نہیں، یہ وہ ان میں سے جو حواری تھے، ان میں سے ایک حواری جو شمون کے نام سے تھا، وہ 30 درہم لے کر وہ رشوت لی اس نے، اور اس نے عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتایا کہ کس جگہ پر ہے۔ تو وہاں پر جو ہے پولیس پہنچی، اور وہاں پر وہی بندہ جس نے پتہ بتایا تھا، تو اسی کی شکل جو تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بن گئی، پھر اسے ہی سولی چڑھا دیا گیا عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر، اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ یہ بھی بات آتی ہے۔ تو اس طرح سے الگ غرض، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو فرقے ہیں نصارہ کے اور یہودیوں کے، ان میں بھی اختلاف موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، تو خود یہ اختلاف میں پڑ گئے، لفی شک منہ، خود بھی وہ اس شک میں مبتلا ہیں، ما لہم بہ من علم، ان کے پاس حقیقت حال کا تو علم ہے نہیں، الا اتباع الظن، وہ تو ظن اور گمان سے ہی کام لے رہے ہیں، وما قتلوہ یقینا، اور ان یہودیوں نے انہیں قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا، الیہ اپنی طرف، وکان اللہ عزیزا حکیمہ، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ تو ماشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام 30 سال کے تھے تو نبوت ملی، اور 3 سال تک وہ تبلیغ کرتے رہے، اور 33 سال کی عمر تھی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ موجود ہیں، اور قیامت کے قریب آئیں گے، اور یہاں شادی بھی کریں گے، اور پھر دجال کو وہ اس دنیا سے رخصت بھی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے نظام جو ہوگا اس کا
ماشاءاللہ پوری دنیا میں بول بالا کریں گے اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رہتے ہوئے وہ یہ صحابہ کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایمان کامل، اعمال صالح اور ہدایت کاملہ کے ساتھ اس دنیا میں قائم و دائم فرمائے اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے۔ آمین۔